الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلوات بر محمد. مجلس کا پہلا فقرہ تو روزانہ یہی ہوتا ہے کہ جو حضرات ممبر سے دور ہیں وہ نزدیک آ جائیں، جہاں تک ممکن ہو ممبر سے نزدیک آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند تر صلوات. برادران عزیز، ہمارا موضوع گفتگو اس عشرہ مجالس میں اخلاقیات ہے، اخلاق الہی اور اہل بیت نبوی کی سیرت. اخلاقیات پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ اعراف کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ تمام مضامین اخلاق اور موضوعات اخلاق اور مباحث علم اخلاق کی جامع آیت ہے. اور پہلے ہی روز میں گزارش کر چکا ہوں کہ اعجاز القرآن کے عنوان سے لکھی جانے والی کوئی بھی کتاب اور علم معانی و بیان و بلاغت پر لکھے جانے والی جتنی بھی معیاری کتابیں ہیں، بدون استثناء، بلا استثناء، تمام کتابوں میں خصوصیت کے ساتھ اس آیت پر بحث کی گئی ہے. خصوصیت کے ساتھ. آیت بظاہر بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے. ارشاد الہی ہے خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. عفو و درگزر کو اختیار کرو، معاف کرنا سیکھو. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائیوں کا حکم دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے صرف نظر کرو. یہ آیت کا اختتام جس ٹکڑے پر ہو رہا ہے، جاہلوں سے صرف نظر کرو، یہ خود اس بات کے طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ کوئی بھی اخلاقی نظام جہل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. کسی بھی اخلاقی نظام میں جہالت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی. اور اسی لیے کسی اور موقع پر عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی ایک فقرہ یاد آ گیا.
معصوم کی طرف منسوب ہے یہ فقرہ، جہاں اہل علم کو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اہل علم کو کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کیا رویہ برتنا چاہیے، وہاں کہا گیا ہے کہ کسی جاہل کے ساتھ کبھی تواضع نہ برتنا۔ تواضع بہت اچھی چیز ہے، انکسار بہت اچھی چیز ہے، جھک کے ملنا بہت اچھی چیز ہے، خاکساری نورانیت پیدا کرتی ہے، لیکن جاہل کے مقابلے میں خاکساری اختیار نہ کرنا۔ یہ معصوم کی نصیحتوں میں سے کہ جاہل کے سامنے خاکساری اختیار نہ کرنا۔ اب اگر کہیں خاکساری نظر آئے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی بظاہر عالم کسی جاہل کے سامنے حد سے زیادہ خاکساری برتتا ہوا نظر آئے تو یا وہ عالم نہیں ہوگا یا عالم ہوگا لیکن عالم بے عمل ہوگا، یعنی معصوم کی نصیحت کو نظر انداز کر رہا ہوگا۔ اور اگر معصوم کی نصیحت کو نظر انداز کر رہا ہوگا تو اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، کوئی علت ہوگی، اور وہ علت دو چیزوں میں پوشیدہ ہو سکتی ہے، یا اس جاہل سے خوف کھا رہا ہوگا یا اس کی دولت سے لالچ میں مبتلا ہوگا۔ قضیے میں کوئی اور شق باقی تو نہیں رہ گئی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ جب معصوم نے فرمایا ہے کہ جاہل کے سامنے خاکساری اختیار نہ کرو، خاکساری اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے سامنے تکبر سے پیش آؤ۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، تکبر سے پیش آنا ایک الگ مسئلہ ہے، خاکساری سے نہ پیش آنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ غور فرمایا آپ، خاص طور سے جاہل سے تکبر سے پیش نہیں آنا چاہیے، لیکن جاہل سے خاکساری سے بھی پیش نہیں آنا چاہیے۔ غور فرمایا آپ، البتہ اگر کوئی ایسا جاہل ہو جو علم کی ناقدری پر تلا ہوا ہو تو اس کے ساتھ تکبر برتنا ہی اس کا علاج ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہرحال تو اب جو کچھ میں نے عرض کیا، آخری شقیں یہ دو تھیں کہ اگر کوئی عالم کسی جاہل سے حد سے زیادہ، اب حد سے زیادہ کی وضاحت کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وجدانی طور پر، فطری طور پر ہر شخص سمجھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سمجھ کے نہ برتے، سمجھ کے اختیار نہ کرے، سمجھ کے اعتراف نہ کرے، تسلیم نہ کرے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دنیا والے سمجھ کے انکار کرتے رہے، ایک دو مسئلے تھوڑی، بہت سے مسائل ہیں کہ جہاں دنیا والے سمجھ کے انکار کرتے رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے آخری منزل، یا تو وہ بے عمل ہے، معصوم کے بات کو ٹھکرا رہا ہے، یا علم ہی نہیں رکھتا۔ اگر معصوم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا خوف میں مبتلا ہوگا یا طمع میں۔ یہاں تک اگر ذہن عالی پہنچ گیا تو گفتگو بہت آسانی کے ساتھ کل کی گفتگو سے مربوط ہو جائے گی۔ کل میں عرض کر رہا تھا جس بات کے اوپر سب سے زیادہ پوری گفتگو اسی ایک نقطے اور ایک جملے پر شروع ہوئی اور تمام ہو گئی کہ علم اخلاق، اخلاقی نظام، اخلاقی آداب، اخلاقی ملکات، اخلاقی خصائل و صفات، اخلاقی جواہر جو نفس انسانی میں ہونے چاہیے، ان کا مرکز اور محور ارادہ و اختیار انسانی ہے۔ جب تک انسان اپنے ارادے اور اختیار کو دریافت نہیں کر لے گا اس وقت تک کوئی اخلاقی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔
وہ کسی اخلاقی نظام. اب ارادے اور اختیار سے اس بحث کا کیا تعلق ہے؟ جب بات جبر و اختیار کی ہوتی ہے، جب بات اختیار اور ارادے اور قدرت کی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ مسئلہ الجھ جاتا ہے کہ فوراً انسان اپنی ذات کے باہر خارجی ماحول پر نظر ڈالتا ہے، یعنی دوسروں سے مجبور ہو جانا، مادی حالات سے مجبور ہو جانا، سماجی حالات سے مجبور ہو جانا، سیاسی حالات سے مجبور ہو جانا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے، یا سیاسی حالات سے مجبور ہو گئے، یا سماجی حالات سے مجبور ہو گئے، یا اقتصادی حالات سے مجبور ہو گئے. خارجی حالات جو انسان کو مجبور کرتے ہیں وہ یہی تین ہیں، ان میں منحصر ہو جاتی ہے بات. لیکن ایک چیز جو ان سب سے علیحدہ ہے وہ انسان کی اپنی اخلاقی کمزوری ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ میں ان دو چیزوں سے مجبور ہو جاتا ہے، حرص اور خوف. حرص اور خوف خارج کی کوئی شے نہیں ہے، ہماری ذات سے باہر کوئی شے نہیں ہے جس کا نام ہو حرص، لالچ، طمع. ہماری ذات کے باہر کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا نام ہو خوف. غور فرمایا آپ نے؟ انسان ان دو چیزوں سے سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے، خوف اور حرص. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ صرف اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں، بلکہ اگر خوف اور حرص ان میں سے دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مستولی ہو جائے، مسلط ہو جائے، تو پھر نظام عبادت کو بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. اسی لیے دنیا میں سب سے بڑا عابد وہی کہلایا کہ جو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آیا کہ اے معبود، یہ تیرا بندہ وہ ہے جو نہ خوف کے تحت عبادت کر رہا ہے نہ حرص کے تحت. غور فرمایا؟ یہ جملے آپ نے لاکھوں بار سنے ہیں، کوئی پہلی بار تو نہیں سن رہے ہیں. لیکن اس معصوم کے دہن سے نکلے ہوئے جملوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، جس علم کی روشنی میں دیکھو گے اس علم میں نکات کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ علم عرفان میں جا کر اس جملے کو تولیں، وہاں کوئی اور وزن نظر آئے گا. علم اخلاق میں آ کر اس کی حقیقت کو دریافت کریں، کوئی اور نقطہ سامنے آ جائے گا. مولا کائنات نے کیوں فرمایا کہ معبود میں تیری عبادت کرتا ہوں مگر تیری جنت کے لالچ میں نہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں مگر جہنم کے خوف سے نہیں. تجھ کو عبادت کے لائق پایا تو عبادت کی، یہ تجھ کو عبادت کے لائق پایا تو عبادت کی. اس میں علی خدا کی الوہیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنے حسن اختیار کا بھی اعلان کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حسن اختیار ہے، حسن انتخاب ہے کہ نہ خارجی کوئی دباؤ ہے نہ داخلی کوئی دباؤ ہے. اختیار، اپنے نفس کی قوت اختیار کو، اپنے نفس کے ارادے کو، اپنے نفس کی آزادی کو. سب سے زیادہ آزادی کی آواز اسی سرزمین سے اٹھتی ہے، جو نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے، معاشرہ انسانی مبتلا ہے اس مرض میں کہ جسے مرض جہل مرکب کہتے ہیں. ہاں کئی بار دہرا چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات بھولتے ہیں اور بھول کے ذاکر کو مدد دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات دہرا دیتا ہے، دوبارہ بھول جاتے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بیان کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ جہل کی دو قسمیں، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط یہ ہے کہ جاہل ہے انسان، اور یہ جہل بسیط بہت اچھی منزل ہے اس اعتبار سے کہ جہل بسیط میں ایک چیز کا علم ہوتا ہے، اپنے جہل کا علم ہوتا ہے.
یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں. ایک چیز معلوم ہے, کم سے کم ایک چیز معلوم ہے. یہ لطیفہ نہیں ہے, میں لطیفہ گوئی نہیں کر رہا ہوں, علمی حقائق ہیں یہ علم النفس کے مباحث ہیں. ایک چیز معلوم ہے, ہمارے ذخیرہ ذہن میں ایک معلومات کا سکہ ہے, صندوق خالی نہیں ہے, ایک سکہ ہے, اور وہ ایک معلومات ہے کہ میں جاہل ہوں. اپنے جہل کا علم ہے. جہل مرکب یہ ہے کہ جہاں اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ ہم بے خبر ہیں, جسے اسکول کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جاہل اسکوائر, ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے جہل کو جہل میں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ 12. تو گفتگو جو ہے وہ دوسری سمت میں نہ چلی جائے, اس لیے اس بنیادی بحث پر نظر رکھیں کہ انسان بہت سی حقیقتوں سے ناآشنا ہے, سمجھتا یہ ہے کہ وہ آشنا ہے. بہت سی چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کس چیز کا اظہار کر رہا ہے. بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کس چیز کی خواہش رکھتا ہے. ابتلا یہ ہے, مصیبت عظمیٰ یہ ہے, وہ اپنی چاہتوں کا درک نہیں رکھتا کہ کیا چاہتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اصل میں کمزوری انسان کی. تو آپ پھر اس چیز کو, تاکہ منطقی طور پر بھی بالکل واقعاً درس کے انداز میں گفتگو مربوط رہے ذہن میں, کہ ارادہ انسانی, اختیار انسانی اور انسانی نفس کی, انسانی شخصیت کی, انسانی ذات کی, انسانی خودی کی, انسانی روح کی آزادی یہ بہت قیمت رکھتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا ہرگز کہ مذہب آپ کی آزادی کا احترام نہیں کرتا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مذہب کو اختیار نہ کرو, اسکولوں میں بچوں کو سکھاتے ہیں مذہب تمہیں مجبور بنا دیتا ہے, مذہب کوئی آزادی نہیں دیتا. عزیزو, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا میں جتنے مادی مکاتب فکر ہیں ان سب نے انسان کو جبر کا فلسفہ دیا, اور جتنے الہی اور آسمانی مذاہب ہیں ان سب نے انسان کو اختیار کا فلسفہ دیا. اور آج ایک دوسری بات بھی عرض کر رہا ہوں, اس سے آگے ایک دوسرا جملہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے خود سر گزرے, جنہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا, جو اپنے وقت کے فرعون و حامان و نمرود و شداد و یزید بنتے چلے گئے, ہمیشہ انہوں نے اپنے سوء اختیار سے عوام الناس کو دبانے کی خاطر دھوکہ دے کر انہیں جبر کا فلسفہ سکھایا. اور دنیا میں طول تاریخ میں آپ دیکھ لیں جتنے اولیاء اللہ تھے جو خود ہمیشہ مظلوم رہے, انہوں نے ہمیشہ انسان کو اختیار کا فلسفہ سکھایا. کبھی اس پہ بھی سوچا ہے آپ نے؟ جتنے جابر گزرے ہیں, ڈکٹیٹر گزرے ہیں بڑے بڑے, سب نے اپنے عوام کے سامنے جو فلسفی پیش کی درباری ملاؤں کے ذریعے سے, زر خرید دانشوروں کے ذریعے سے. آج بھی دانشور خریدے جاتے ہیں, کل بھی خریدے جاتے تھے, اور بکنے میں یہ جن سے سر بازار بن جانا بہت آسان ہے. وہی مسئلہ ہے, لیکن اپنی آزادی اور اختیار کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہے. تو ہمیشہ دربار میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا, علماء خریدے گئے, فقہا خریدے گئے. عالم اور فقیہ ہو جانا بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ بک نہیں سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. غیر معصوم, غیر معصوم, غیر متقی کبھی بھی کسی بھی لمحے خریدا جا سکتا ہے, سستی سے سستی قیمت پر, کم سے کم تر قیمت پر خریدا جا سکتا ہے.
لیکن جو معصوم کے مکتب میں پروان چڑھا ہو، جو وفاداری اپنی معصوم کے حوالے کر چکا ہو، یقیناً اسے نہیں خریدا جا سکتا، اسے نہیں بیچا جا سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہمیشہ جابرین وقت نے علماء کو، دانشوروں کو، ادباء کو، شعراء کو خریدا اور عوام الناس میں جبر کا فلسفہ پھیلایا۔ تم مجبور ہو، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو معصومین تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سے لے کر اور 11ویں امام تک دیکھ لیں، خانہ قید رہے، خانہ نشین رہے، حکومت پر نہیں آئے، تخت حکومت سے جدا رہے، مظلوم رہے، جنگوں میں مبتلا کیے گئے، قید خانوں میں رکھے گئے۔ 7ویں امام علیہ السلام کی زندگی، 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی قید خانوں میں گزر گئی، لیکن جب بھی سبق دیا، جب بھی تعلیم دی، جب بھی موعظہ کیا انسانوں کے لیے، تو فرمایا تم اپنی آزادی اور اختیار کو محفوظ رکھنا۔ جسم قید کیا جا سکتا ہے مگر تمہاری آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں دو چیزیں۔ اگر انسان روح کو بیچ دے، نفس کو بیچ دے، اپنی آزادی کو چھوڑ دے، تو کوئی پیغام نہیں دے سکتا، نہ الہی نہ انسانی، کوئی پیغام نہیں دے سکتا۔ کیسے کیسے نازک مواقع پر میری نفسیات، ہر شخص میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں۔ اگر وقت پر مجلس شروع نہ ہو اور یہ خیال ہو کہ جلدی ختم کرنا ہے، تو پھر میں خود بخود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اور آج بحمدللہ، چونکہ کل اعلان ہوا تھا کہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی، اور آج تقریباً 9:45 بجے شروع ہوئی ہے، تقریباً یا اس سے کچھ پہلے۔ تو اب مجھے یہ فکر ہے کہ مجھے چند منٹ میں مجلس کو تمام کر دینا چاہیے، اس لیے مطالب جو ہیں وہ بہرحال ایک مرتبہ بلندر صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور بلندر صلوات۔ معصومین کی زندگی آپ دیکھیں، اور فضائل و مصائب میں بعض وقت تفریق نہیں کیا کرتا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آزادی جب برقرار رہتی ہے، انسان اپنے حسن اختیار سے جب کام لیتا ہے، تو پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کتنے ہی مصائب گزر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا مکالمہ آپ کو درمیان میں سنا کر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مکالمے، ایک چھوٹا سا جملہ زبان سے کہنا، میں مثال عرض کروں، یہاں بیٹھ کر خوب نعرے لگانا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے کہ میں دور دراز جو لوگ یہاں بیچارے غریب موجود ہی نہیں ہیں، میں ان پر ہمیشہ تیر و نشتر چلاؤں گا اور وار کروں گا۔ میں تو جو میدان میں موجود ہے اس پہ وار کروں گا۔ آپ موجود ہیں، آپ پہ وار کروں گا، اپنے نفس پہ وار کروں گا۔ بات اخلاقیات کی ہے، بات اخلاقیات کی، اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کر کتنے ہی فضائل پڑھ لوں، مصائب پڑھ لوں، کتنے ہی نعرے لگوا لوں، اور آپ کتنے ہی نعرے لگا لیں، اور خوش ہو لیں کہ ہم نے حق مودت ادا کر دیا۔ لیکن عملی زندگی میں دیکھیے، آپ ایک بہت بڑا بزنس چلا رہے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، اور آپ کو ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، بہت بڑا ادھر سے ادھر ہو جائے گا مسئلہ، اور سامنے بیٹھا ہوا شخص اہل ولایت نہیں ہے۔ اب اس وقت آپ ہزار ہیلے تراشتے ہیں کہ یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ تو یہ مسئلہ ہے۔ کیا اس وقت بھی آپ کی آزادی، آپ کا حسن انتخاب، آپ کا ارادہ
بالکل اسی طرح اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اگر یہ آنے والا واقعاً دشمن اہل بیت یا دشمن زہرا ہے تو ہم اس سے ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں۔ نعرے لگانا بہت آسان ہے، نعرے لگائیے، نعروں سے ثواب بھی ہوتا ہے، جوش بھی پیدا ہوتا ہے اور ارادے اور آزادی کو تقویت پہنچتی ہے، مگر عملی زندگی میں ہر جگہ ہر موقع پہ سوچتے رہیے ہمارا دوست ہے، معاملہ جانے دیے، دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، ایک ساتھ کالج میں پڑھے اور گھر آنا جانا ہے، اب صرف یہ مسئلہ ہے کہ اس دوست کو ناراض کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ دوست معرفت اہل بیت نہیں رکھتا تو یا آپ میں اتنی جرأت ہو کہ اس کی معرفت میں اضافہ کر سکیں، اور اگر معرفت میں اضافہ کرنے کے باوجود وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا تو یہ جرأت ہونی چاہیے کہ اس سے دوستی کا رشتہ منقطع کر دیں۔ تب ہے مسئلہ، تب ہے مسئلہ۔ اب یہ ذرا سا بہت مشکل اخلاقیات کی بات ہو جائے گی، اس لیے صلوات پڑھ دیجیے مولانا۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات۔ میں یہ نہ سمجھیے گا کہ اتحاد کا مخالف ہوں، میں اتحاد کا بہت بڑا داعی ہوں۔ میں اتحاد کی راہیں علمی طور پر، اخلاقی طور پر معین کرتا ہوں، وہ بھی گزارش کروں گا اتحاد کہاں تک ہو سکتا ہے، کہاں تک نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے معنی کیا ہیں، رواداری کے معنی کیا ہیں؟ رواداری کے معنی منافقت نہیں ہے، رواداری رواداری ہے، منافقت منافقت ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ زندگی کے معاملات میں اس طرح سے باتوں کو الجھانا نہیں چاہیے کہ مسائل سلجھ نہ سکیں۔ بہرحال کبھی کبھی چھوٹا سا جملہ زبان سے کہنا، یعنی میں نے دیکھا ہے اپنے سامنے کہ جب ممبر پر ہیں تو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جب کسی اور کے سامنے کہہ رہے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا اخلاقی دباؤ ہے؟ کون سا جبر ہے؟ یا خوف ہے یا حرص، یا بے تقوائی ہے یا منافقت، یا دل میں ایمان کا جوہر نہیں ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ چھوٹا سا جملہ کبھی زبان سے کہتے ہوئے، چھوٹا سا جملہ، لفظ علیہ السلام، جنہیں آپ علیہ السلام کہتے ہیں وہاں ہر جگہ کہیے علیہ السلام۔ کوئی خوف کی بات ہے؟ کوئی خوف کی بات ہے؟ ہمیشہ علیہ السلام کہیے، زبان تبدیل نہ ہونے پائے۔ رواداری میں بس اتنا ہے کہ غیر کو جو کچھ کہتے ہیں نہ کہیے۔ وہ رواداری کی حد ہے، مگر جو اپنے آقا و مولا کو کہتے ہیں وہ تو کہیے، اور فرمایا وہ تو کہیے، ہمیشہ کہیے۔ یہ میرے زندگی کے تجربے ہیں عزیزو، زندگی کے تجربے ہیں، یہ تلخ حقیقتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کر رہا ہوں، بات صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی چھوٹا سا جملہ کہنا، وہیں پوری انسانی شخصیت کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا اخلاقی وزن ہے، کتنی آزادی ہے، کتنا اختیار ہے، کیا حسن انتخاب ہے، کتنی شجاعت ہے، کتنی بہادری ہے، کتنی علمی جرأت ہے، کتنی اخلاقی جرأت ہے، سب ایک چھوٹے سے جملے میں۔ اور کبھی کبھی ظلم و جبر کے ماحول میں کوئی بھی ہو، اب معصوم کی مثال دے رہا ہوں کہ انسان ایک ایسا سوال کرتا ہے کہ جواب دینے والا مضطرب ہو جائے، تڑپ جائے۔ اور فرمایا آپ نے کربلا جیسی قیامت گزر گئی، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا جیسی قیامت گزر گئی، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام امام گئے، شام سے مدینے آ گئے، اور ایک شقی نے آگے بڑھ کے پوچھا، علی ابن الحسین زین العابدین بتاؤ تمہارے جانے سے کیا ہوا، دیکھ لیا نتیجہ؟ اس جملے کا کیا وزن ہوگا، کیا ضرب کاری ہے، کیا زخم لگا ہوگا قلب مضطر پر، قلب مظلوم پہ کیا زخم لگا ہوگا، سمجھتے ہیں؟ جملہ ایک ہوتا ہے اور زندگی میں دور تک روشنی دیتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، مسائل میں سوچئے، فضائل میں سوچئے، اپنی عملی زندگی میں سوچئے، ایک جملہ ہوتا ہے۔ یعنی عملی زندگی اور سماجی زندگی اور گھریلو زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر اور علمی مسائل تک یہ چھوٹا سا جملہ
روشنی دے سکتا ہے. اگر صرف میں مثالیں عرض کروں تو گفتگو جو ہے دوسرے رخ پر چلی جائے گی. امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ سوچا، دیکھا جانے کے بعد کیا ہوا؟ امام نے کمال تحمل سے، کمال استقامت سے، کمال صبر سے ایک مرتبہ چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا. کہا یہ سوچو اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ آگے بڑھ گئے. سوچ کا زاویہ، صرف زاویہ نظر. یہ سوال کرنے والا گویا صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین تباہ ہو گئے، کنبہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گئے، نعوذ باللہ، اس کے اپنی فکر کے مطابق. امام نے یہ کہا کہ ہمارے کنبے کو نہ دیکھو، تم اسلام کو دیکھو، پیکر اسلام کو دیکھو، اپنے عقیدہ توحید کو دیکھو، اپنے عقیدہ نبوت کو دیکھو، اپنے عقیدہ معاد کو دیکھو، اپنے نظام زندگی کو دیکھو، اپنے نظام اخلاق کو دیکھو. ہم نہ جاتے تو یہ سب بچتا. تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ جا کے کیا ہوا؟ اتنا سوچ لو، نہ جاتے تو کیا ہوتا. اور فرمایا یہ چھوٹا سا جملہ جو امام نے فرمایا ہے، اتنی قید و بند کے بعد، اتنے مصائب و مظالم سہ لینے کے بعد، یہ وہی آزادی ہے جو امام نے برقرار رکھی. آزادی ہے جو امام نے برقرار رکھی. چھوٹے سے جملے. اسی طرح کا ایک سوال خود دمشق میں ہوا تھا. قافلہ دمشق میں داخل ہو رہا ہے، اب موضوع سے مطابق بہرحال جملہ آ رہا ہے. قافلہ دمشق میں داخل ہو رہا ہے اور پسر طلحہ آگے بڑھا. علی ابن الحسین کون جیتا؟ دیکھا آپ نے جیت اور ہار کا معیار کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے جو قتل ہو گیا وہ ہار گیا، جو اسیر ہو گیا وہ ہار گیا. ہماری عملی زندگی میں بھی یہی، اسیر نہ ہو جائیں، قید نہ ہو جائیں، قتل نہ ہو جائیں. کون جیتا؟ سنیں گے جملہ، علی کا جملہ ہے. یہ بھی تو علی ہے نا، علی ابن الحسین کا جملہ ہے. فوراً چھوٹا سا جواب دیا، کہا چند لمحے ٹھہر جاؤ، ابھی مؤذن اذان کی آواز بلند کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کون جیتا. آگے بڑھ گئے، جواب دے دیا، آگے بڑھ گئے. تاریخ میں جواب ثبت ہو گیا. تو اب معلوم ہوا کہ ہار و جیت کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے، اسیری کیا ہوتی ہے. یہ نفس کی آزادی ہے کہ جو ہر موقع پر انسان سے حق کہلواتی ہے، سچ کہلواتی ہے، حقیقتوں سے نقاب کشائی کرواتی ہے. بہرحال اسے یاد رکھیے، انسان کو اپنی نفس کی آزادی، اپنے اختیار، اپنے ارادے کی حفاظت کرنی ہے، اور خارجی عوامل سے بھی کرنی ہے، داخلی عوامل سے بھی کرنی ہے. بیرونی عوامل یعنی اقتصادی مسائل، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، اور داخلی عوامل یعنی اپنے نفس کے اندر کی کمزوریاں، حرص اور خوف. ان سب سے جب بچا لیں گے تو زندگی پھر ایک اخلاقی زندگی کی اساس فراہم ہوگی، بنیاد فراہم ہوگی. اور اب ایک جملہ اور آگے بڑھا دیں تاکہ اصل موضوع آگے بڑھ سکے، کہ اخلاقی نظام میں جبر اور اختیار کے فلسفے کی بہت اہمیت ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے الہی مذاہب ہیں سب نے اختیار کا فلسفہ دیا، اور جتنے الہی مذاہب کے نمائندے ہیں جو دنیا میں مظلوم رہے انہوں نے بھی اختیار کا فلسفہ دیا. ظالموں نے جبر کا فلسفہ دیا، مظلوموں نے اختیار کا فلسفہ دیا. عجیب حیرت کی بات ہے، اگر مظلوم کہتا کہ زندگی میں تو ہم مجبور ہیں، کائنات میں تو جبر کا نظام ہے، تو بات سمجھ میں آتی. مظلوم کہہ رہا ہے کہ اختیار کا نظام ہے، ظالم کہہ رہا ہے کہ جبر کا نظام ہے. اور ہمارے آپ سوچتے رہیے گا اس موضوع پر. جتنے مظلومین ہیں وہ اختیار کا کلمہ بیان پڑھ رہے ہیں، اور جو ظالمین ہیں وہ جبر کا کلمہ. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور اب آگے بڑھیے گا. تیزی کے ساتھ دو ایک مثالیں دے کر آگے بڑھوں گا تاکہ یہ جبر و اختیار کا مسئلہ جو کئی مباحث میں مشترک ہے، یہ کوئی صرف اس مسئلے میں نہیں ہے، لیکن چونکہ زندگی کی ایک بنیادی حقیقت ہے، ایک وجودی حقیقت ہے، اس لیے کئی مباحث میں مشترک ہے. عرفان میں ہو، فلسفے میں ہو، منطق میں ہو، سائنس میں ہو یا اخلاقیات میں ہو. اس لیے یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو جائے. مذہب، جب بچوں سے یہ کہا جائے کہ مذہب مجبور کر دیتا ہے، آزادی سلب کر لیتا ہے،
تو آپ انہیں صرف یہ کلمات سنا دیجیے گا کہ دیکھیے قرآن مجید میں اور ارشادات پیغمبر میں ہر بات جب فرض کی گئی تو انسانی اختیار کو سامنے رکھ کر فرض کیا گیا، جبر کے ساتھ فرض نہیں کی گئی۔ غور فرمایا آپ نے؟ پروردگار عالم نے جو تکالیف شرعیہ عائد کی ہیں، واجبات، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تکلیفیں ہیں شرعی، کب واجب ہوتی ہیں؟ 5 برس کے بچے کو آپ نماز رٹا دے، سکھا دے، پڑھ سکتا ہے، مگر خدا نے واجب کیا اس پر نہیں۔ کیوں؟ اگر ابھی پڑھے گا تو ماں باپ کے جبر کے تحت۔ 6-7 برس کے بچوں کو میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، شوق میں رکھتے ہیں، مگر اس وقت یا ان کے شوق کا جبر ہوتا ہے یا گھر کے ماحول کا جبر ہوتا ہے۔ انتظار کیا مذہب نے، جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ ماں کی رائے کو رد کر سکے، باپ کی رائے کو رد کر سکے، سماج کو رد کر سکے، جب اس میں وہ شباب کا کیفیت ہو، وہ جوش اور جذبہ ہو، جب سماج سے ٹکر لے سکے، اس وقت کہیں گے کہ اگر تم اپنے اختیار سے عبادت کر سکتے ہو تو کر لو۔ اب چھوٹی سی مثال دے دوں، ہر جوان سوچ لے خدا نخواستہ کسی سے یوں ہی محبت ہو جائے، ساری دنیا کا لٹریچر بھرا ہوا ہے تو اس تقریر میں ذکر کر دینے سے کیا خرابی آ جائے گی؟ کسی سے محبت ہو گئی، اب ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، پورا کنبہ، خاندان، سارے ویلیوز، اقدار، نوحہ ماتم ہو رہا ہے، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں خاندانی اقدار اور روایات کے، سماج، معاشرہ، وہ کہتا ہے کہ میری محبت سچی ہے، میں آزاد ہوں، میں ٹکر لوں گا سماج سے۔ کیا کیا وہ مکالمے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، مجھے کیا یاد ہے، کیا شاندار مکالمے ہوتے ہیں، شعر، افسانہ، سب کچھ بھرا پڑا ہوا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، خطابت، جتنی اظہار کی صلاحیتیں سب اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس عاشق بیتاب سے شاعری کروا لیجئے، خطابت کروا لیجئے، نثر لکھوا لیجئے، ناول لکھوا لیجئے، افسانہ لکھوا لیجئے، وہ سب کچھ میں قادر ہوتا ہے اس وقت۔ کہاں سے اتنی قدرت آ گئی؟ وہ سماج کو ٹھکرا رہا ہے، خاندان کو، یعنی اب وہ بالغ ہو گیا، عاقل ہے، بالغ ہے، با اختیار ہے۔ اس وقت تکلیف شرعی آئی جب تم اپنی محبت کی خاطر سماج سے ٹکر لے سکتے ہو تو تولو خدا کی محبت کی خاطر بھی کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ یہ فلسفہ اختیار، مذہب شروع ہوتا ہے اختیار انسانی کو بیدار کر کے، مذہب مجبور نہیں کرتا، مختار سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر مذہب کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے جتنے ارشادات ہیں، 2-1 مثالیں وہ دوں گا جو مانوس ہیں، نہ بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن مانوس مثالیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 2 حدیثیں 3 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مشہور حدیث محبت کے بارے میں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ دوسری حدیث مشہور ہے، مثالیں دے رہا ہوں چونکہ یاد ہے، مانوس ہیں، یاد رہ جائیں گی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ دونوں جملے من سے شروع ہوئے۔ لفظ من میں مفہوم شرط موجود ہے، شرط وہی عائد کی جاتی ہے جہاں اختیار کو تسلیم کیا جائے۔ جب آپ کو ترک کرنے کا اور عمل کرنے کا اختیار ہو تب ہوگی شرط، اور اگر کوئی اختیار نہیں ہے تو شرط کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر نے جب ولایت فرض کی تو کس طرح فرض کی؟ من کنت مولا،
جو مجھے اپنا مولا اختیار کر چکا ہو، جو اپنا مولا مجھے مان چکا ہو، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہو، اس کے علی مولا ہیں۔ پہلے اپنے حسن انتخاب، اپنے حسن اختیار، اپنی آزادی اور ارادے سے پیغمبر کی مولائیت کا اعتراف کرو، تب علی کو مولا مانو۔ اگر پیغمبر ہی کو مولا نہیں مانا تو علی کو مولا ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہوا، اور دوسرا مفہوم لازمی طور پر یہ سامنے آیا کہ اب جن جن نے علی کو مولا نہیں مانا، گویا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو مصطفیٰ کو بھی نہیں مانا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جملہ معیار بن گیا ہے، معیار بن گیا ہے۔ جس نے مانا وہ مان کر علی کو ماننا اعتراف ہے، اعلان ہے کہ ہم نے رسول کو مانا ہے۔ علی کو نہ ماننا یہ اعلان ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں مانا۔ کوئی میں بہت دور سے کوئی مفہوم لا نہیں رہا ہوں کھینچ کر، اس جملے میں موجود ہے یہ مفہوم۔ جملہ بھی کس کا ہے؟ اس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا کہ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ترین ہوں۔ انا افصح من نطق بالضاد، جس نے بھی ضاد کا کلمہ زبان پر جاری کیا ہے ان میں سب سے زیادہ فصیح تر میں ہوں، فصیح ترین میں ہوں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع عطا کیے گئے ہیں، یعنی مختصر سے مختصر جملوں میں زیادہ سے زیادہ معانی بیان کرنے کا اعجاز دیا گیا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ لفظ مولا میں بحث کرتے رہو تو کرتے رہو، مگر اس جملے کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہاں پر جب بات یہاں تک آ گئی تو وہ سادہ سا جملہ کہی دوں، اس لیے کہ بار بار اعتراض ہوتا ہے، بار بار جواب دیا جاتا ہے۔ آپ پھر اس جواب کو سن لیں کہ کوئی شخص اگر لفظ مولا میں بحث کرے کہ مولا کے یہ معنی نہیں ہے وہ معنی ہے، تو جواب صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں معنی کے معین کرنے میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف ہے نہیں۔ جتنے معنی ہیں سب سمو دیجئے آپ۔ مولا کے ایک معنی ہے دوست، سمو دیجئے۔ مولا کے ایک معنی ہے آقا، سمو دیجئے۔ مولا کے ایک معنی ہے غلام، سمو دیجئے۔ آپ میں اخلاقی جرأت نہیں ہے، ہم میں ہے۔ آپ میں نہ علمی جرأت ہے نہ اخلاقی جرأت، ہم میں ہے۔ آپ بس مولا آقا اور دوست تک رہ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں غلام بھی ایک معنی ہے، بندہ بھی ایک معنی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جملہ ایسا ہے، کمپوزیشن سینٹنس کا ایسا ہے کہ دو بار لفظ آیا ہے، دونوں میں ایک ہی معنی رکھنے پڑیں گے۔ جس کے آقا محمد اس کے آقا علی، جس کے دوست محمد اس کے دوست علی، جس کے بندے محمد اس کا بندہ علی۔ اختلاف کیا ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ جو چیز چاہے رکھ لیجئے، یہ تو اعجاز سخن پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کہے دوست، کہیے میں تو اس کا ترجمہ اور بھی کچھ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں غلام، بندہ،
مگر بس جرأت چاہیے اس کے لیے۔ آپ میں کوئی ہے جو مصطفیٰ کو اپنی غلامی کا اسیر کرنا چاہتا ہو؟ تو یا فرعون ہوگا، یا حامان ہوگا، یا شداد ہوگا، یا نمرود ہوگا، یا یزید ہوگا جو منکر نبوت ہوگا۔ جو ہوگا اس کے لیے اس سے زیادہ آگے کے الفاظ و کلمات بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ڈکشنری میں ہیں کچھ ایسے الفاظ جو متانت منبر کے خلاف ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے بلندر صلوات۔ بہرحال بات صرف اتنی تھی، مثال عرض کر رہا تھا کہ مذہب انسان کے اختیار کی نفی نہیں کرتا، مذہب انسان کی آزادی کو سلب نہیں کرتا، مذہب انسان کو پوری آزادی دیتا ہے، پورا اختیار دیتا ہے۔ مذہب چاہتا ہے کہ آپ جو کریں اپنے اختیار سے کریں، اپنے ارادے سے کریں، اور اسی لیے یہ قانون یاد رکھیے گا، رحمت الہیہ کا تقاضا کیا ہے؟ رحمت الہیہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ اگر کوئی فعل آپ سے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر مجبوراً صادر ہوا ہے تو اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں پتا چلے گا کہ آپ کے اختیار کی کتنی قدر کی گئی۔ یاد رکھیے گا، آپ آزادی اور اختیار کی بات میں آخر تک کہیں بھی اشتباہ نہ کیجیے گا۔ اس سے بڑھ کر آزادی اور اختیار مذہب نہیں دے سکتا کہ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے آپ سے، لیکن مجبوراً اس کا عذاب نہیں ہے آپ کے اوپر، اس کی سزا نہیں ہے، عہد نہیں ہے اس پر، اگر کہیں سزا ہے بھی تو کم سے کم تر۔ غور فرمایا آپ نے، یہ آپ کی آزادی اور اختیار کی بات ہے۔ اس وقت آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جب آپ نے عمل انجام دیا ہو اپنے اختیار سے۔ اس وقت آپ کو، اسی کے مقابلے میں یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کو ثواب ملے گا جب آپ نے عمل کیا ہو اپنے اختیار سے۔ دونوں باتیں ہیں۔ میں یہاں آیا ہوا ہوں، سینٹر میں ٹھہرا ہوا ہوں، نعوذ باللہ خاکم بدہن، خاکم بدہن، ہو سکتا ہے ایسا بے عمل انسان ہوں کہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب سینٹر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مہمان ہیں، نماز با جماعت ہوتی ہے، اس لیے کیا کریں، مجبور ہے، جب جماعت ہوگی تو آ کے کھڑے ہو گئے، سب نے دیکھا نماز پڑھی، مجھے نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میں نے یا تو خوف کے تحت یہ نماز پڑھی ہے، یا حرص کے تحت پڑھی ہے، یا ماحول کے دباؤ سے پڑھی ہے، اپنی آزادی سے تو نماز نہیں پڑھی۔ یہی مسئلہ آزاداری کا ہے، یہی مسئلہ آزاداری کا ہے۔ ہم شیعہ معاشرے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ شیعہ ہیں، ہم مجلس میں آنے کے عادی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سماجی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں چلے آتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گھر سے چلتے وقت اگر یہ شعور بیدار ہو، یہ نیت بیدار ہو، یہ معلوم ہو ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، فرش عزا پہ جا رہے ہیں، حسین کی یاد کے لیے جا رہے ہیں، اہل بیت کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، قربتاً اللہ جا رہے ہیں، کسی دوست کی خاطر نہیں جا رہے ہیں، ملاقات کی خاطر نہیں جا رہے ہیں، تب ثواب ملے گا۔ اور فرمایا ثواب ملے گا، اور ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں، میں نے بہت پہلے چند مصرے یوں ہی کہہ دیے تھے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ایک مزاج ہو، قرب حق کا ارادہ تو آؤ، مجلس میں جو اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں۔ یہاں پر جو بنیادی فکر تھی وہ یہ تھی کہ نماز اور مجلس میں مماثلتیں آئیں، ان مماثلتوں میں سے کئی مماثلتیں ذکر کر چکا ہوں۔ آج ایک عجیب و غریب مماثلت ابھی ذہن میں آئی ممبر پر آپ سے گفتگو کے دوران۔ نماز کی کیا کیفیت ہے؟ اگر آپ نے ارادتاً اختیاراً نماز میں شرکت کی، اکیلے نماز پڑھی، اس کا ایک ثواب ہے، با جماعت پڑھی، جماعت دو لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، دو اشخاص میں بھی جماعت ہو سکتی ہے، دو افراد میں بھی جماعت ہو سکتی ہے، ایک امام دوسرا مقتدی معموم، ایک نماز پڑھانے والا دوسرا پڑھنے والا نماز جمعہ کے علاوہ۔
نماز جمعہ میں کم سے کم 5 یا 7 افراد ہونے چاہیے، لیکن پنجگانہ نمازوں میں 2 افراد میں جماعت ہو جائے گی۔ اگر 2 ہیں تو اب ثواب بڑھ گیا، 3 ہوئے ثواب اور بڑھا، 4 ہوئے ثواب اور بڑھا، 9 تک ثواب شمار میں رہا، 10 تک ثواب شمار میں رہا۔ حدیث قدسی ہے اور حدیث معصوم، جب نماز جماعت میں 10 سے زیادہ افراد ہو جائے تو پروردگار فرماتا ہے فرشتوں قلم روک دو، اب اس کا ثواب تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہی مماثلت میں پورے وجدانی یقین سے عرض کر رہا ہوں، مجلس تنہا بھی ہوتی ہے، تنہا مجلس ہوتی ہے۔ بعض ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں، بعض ایسے افراد سے میں ملا ہوں کہ ایک ایسے شہر میں تھے جہاں کوئی نہ تھا، لیکن اتنا خیال تھا کہ محرم ہے، اتنا خیال تھا کہ عاشورہ ہے، اور اس لیے محرم میں تنہا گھر میں بیٹھ جاتے تھے، مرثیہ پڑھ لیا، مجلس پڑھ لی، یاد کر لیا امام کو، رو لیے، سر و سینہ پیٹ لیا، مجلس ہو گئی، تنہا مجلس ہوئی، اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ اگر 2 افراد ہو گئے اس کا ثواب، 3 افراد ہو گئے اس کا ثواب، لیکن جب 10 سے زیادہ افراد ہو جائیں تو مجھے یقین ہے پروردگار یہی فرماتا ہوگا، اے فرشتوں اب تم قلم کو روک لو، اب ان کے ثواب کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ بے شمار ثواب ہے مجلس میں آنے کا، عزاداری کا بے شمار ثواب ہے، لیکن جب اپنے ارادے اور اختیار سے آئیں، عشق امام کے جبر سے آئیں، شوق سماجی کے تحت نہ آئیں۔ بہت سی بحثیں تھیں جو آج گزارش کرنی تھی، لیکن اب اس سے زیادہ وقت میں واقعاً گنجائش نہیں ہے، نہ میری آواز ساتھ دے سکتی ہے، اس لیے بس چند جملے عرض کروں کہ دیکھیے کہاں کہاں مجلسیں ہوئی ہیں، کس کس انداز سے مجلسیں ہوئی ہیں، مجلسیں کہاں کہاں ہوئی ہیں۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں، ان ایام کا اندازہ ہے آپ کو؟ یہ 11 صفر سے لے کر 20 صفر تک کی تاریخیں قیامت خیز تاریخیں۔ بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو پہلا ماہ صفر گزرا ہے اس میں رہائی نہیں ملی تھی، یعنی ابھی یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب قافلہ شام میں ہے، قید خانے میں ہے، اور اس میں روز مجلس ہوتی ہے۔ کبھی سید سجاد ذاکر ہوتے ہیں، کبھی زینب ذاکرہ ہوتی ہیں، کبھی ام کلثوم ذکر کرتی ہیں، اور زیادہ تر تو حسین کی 4 سال کی بچی ذکر کرتی ہے، باپ کو یاد کرتی ہے۔ ہاں، میں پہلی تقریر میں مجھ سے کہا گیا تھا خصوصیت سے کہ حسین کی اس چہیتی بیٹی کا تذکرہ کیجئے گا کہ جو شام میں گزر گئی۔ میں تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن آج پھر کسی نے یاد دلایا کہ بعض مقامات پر اور بعض اوقات یہاں آج کی تاریخ میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور ذاکر اول نے، مرثیہ خان نے مجھ سے پہلے اسی بچی کا تذکرہ کیا تھا، حسین کی 4 سال کی بچی جو روز بابا کو یاد کرتی تھی، اور اس کے رونے سے قید خانہ شام میں روزانہ ایک مجلس برپا ہو جاتی تھی، صف ماتم بچ جاتی تھی۔ عجیب و غریب، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ یہ بچی روتے روتے، بلکتے بلکتے اس کی آواز تیز ہو گئی، اور رات کا وقت ہے، آواز اس کی حاکم کے کانوں تک پہنچی۔ حاکم کی نیند میں خلل پڑا، اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا سبب ہے، کیا کوئی نئی مصیبت آ گئی، کیا کوئی نئے مصائب ان کے سے 2-4 ہوئے ہیں اہل بیت، کیوں قید خانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جب بچی بلک بلک کر رو رہی تھی تو پھر تنہا بچی نہیں رو رہی تھی، زینب بھی مجبور تھی رونے کے لیے، سجاد بھی مجبور تھے رونے کے لیے، ام کلثوم بھی مجبور تھی رونے کے لیے، جتنے قیدی تھے سب رو رہے تھے، اور سب کی آوازیں جا رہی تھیں۔ حاکم سے کہا گیا حسین کی 4 سال کی بچی ہے، بابا کو روز یاد کرتی ہے۔ حاکم کو اپنی نیند عزیز تھی، اس نے بے چین کرنے کے لیے، اذیت میں اضافہ کرنے کے لیے حکم دیا خزانے سے سر کو نکالا جائے اور تشت میں رکھ کر خان پوش سے ڈھک کر قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ یاد رہے بچے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور وہ جملہ یاد رکھیے گا جناب زینب کبریٰ کا جملہ، قید خانے کا مکالمہ، یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قید خانہ شام ہی کا مکالمہ ہے۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ پوچھا ہے پھوپھی سے، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی بیٹھ کر نماز
نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ کیا سبب ہے؟ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ پھوپھی اماں نے ایک مرتبہ جواب دیا، جناب زینب کبریٰ نے، بیٹا کربلا سے لے کر آج تک، جب سے ہم اسیر ہوئے ہیں، جب سے قید ہوئے ہیں، آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ میں اپنے حصے کا پانی، اپنے حصے کی غذا بچوں کو تقسیم کر دیتی ہوں، اور اب اس لیے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں۔ تو یہ وہ بچے ہیں جو مسلسل بھوکے ہیں، جو مسلسل پیاسے ہیں۔ اہل بیت کو جی بھر کے پیاس بجھانے کا موقع نہیں ملا، بھوک نہیں مٹی ہے، اور اب جب نصف شب میں بچے بلک رہے ہیں، بیدار ہیں، اس وقت جب خان پوش دیکھا ہے تو بچوں پہ کیا گزری؟ بچوں کو خیال ہوا ہمارے رونے کے سبب سے شاید حاکم نے غذا کا انتظام کر دیا ہے، شاید حاکم نے غذا کا انتظام کر دیا ہے۔ مگر عزیزو، جب تشت لا کے رکھا گیا، خان پوش ہٹایا گیا، بچوں کی نظر پڑی، بابا کا سار، ایک مرتبہ حسین کی 4 سال کی بچی نے بابا کے روٹوں پر اور رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور فریاد کا سلسلہ شروع ہوا، بابا کچھ اندازہ ہے کربلا سے آج تک کیا قیامتیں گزر گئی؟ مسلسل بچی گریا کرتی رہی، گریا کرتی رہی، یہاں تک کہ بچی پہ سکوت طاری ہوا، اور پھوپھی نے آگے بڑھ کے جو شانہ ہلایا تو پھر زبان مبارک سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم آل محمد سے اور معارف قرآنی سے آشنا فرما، ہماری قوم کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار جو بھی عزاداران حسین ہیں ان کی عمروں میں، زندگیوں میں، روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے ان جگہوں کو آباد رکھ اور معمور رکھ۔ معبود جو بھی راہ عزا میں شہید ہو رہے ہیں انہیں بلند سے بلند تر مقامات عطا فرما جنت الفردوس میں۔ دنیا میں جس مقام پر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، خصوصاً عزاداران امام جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں اور مصیبتوں سے دوچار ہیں، ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند فرما۔ ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کر سکیں۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا